کہ علی مولا کو جو ہم وسیلہ بناتے ہیں نا، اللہ نے اپنے اور مریم کے درمیان حضرت جبریل کو وسیلہ بنایا. حضرت جبریل آئے، کہا انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا. حضرت جبریل وسیلہ بنے پیغام پہنچانے کا. اب حضرت جبریل کو اللہ نے وسیلہ بنایا. اسی اللہ نے جب حضرت جبریل کو خلق کیا تو اس اللہ نے حضرت جبریل سے پوچھا، جبریل بتا تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے؟ میں کون ہوں، میرا نام کیا ہے؟ اب جبریل تازہ تازہ خلق ہوا تھا تو جبریل نے کہا میں تو ہو جاتا ہے نا، ہم میں بھی میں تو کہ انا انت میں تو. اب جبریل جسے اللہ نے وسیلہ بنایا اپنے اور مریم کے درمیان، وہ جبریل مشکل میں گرفتار ہو گیا، کیونکہ اللہ نے کہا جبریل بتا مجھ سے کیسے بات کی جاتی ہے، بتا تو کون، میں کون تو کون. اب جبریل پریشان ہو گئے، جبریل مشکل میں گرفتار ہو گئے. جبریل جب مشکل میں گرفتار ہوئے تو اسی خدا نے جس نے جبریل کو اپنے اور مریم کے درمیان وسیلہ بنایا تھا، اسی خدا نے جبریل کی مدد کے لیے علی کو بھیج دیا. اسی خدا نے کیا کیا؟ حضرت جبریل کو مدد کرنے کے. اللہ خود کہہ دیتا نا جبریل مجھ سے ایسے بات نہیں کی جاتی بلکہ مجھ سے اس انداز سے بات کرو، مگر حضرت جبریل کو سکھانے کے لیے مولا علی کو بھیج دیا. اور روایت بتاتی ہے کہ حضرت جبریل ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس موجود تھے اور دروازہ کا کھلنا تھا، مولا علی اندر آئے. جبریل رسول خدا کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، دروازہ کھلا، مولا علی اندر آئے. جیسے مولا علی اندر آئے تو حضرت جبریل احترام میں کھڑے ہو گئے. حضرت جبریل سید الملائکہ، فرشتوں کا سردار، مولا علی کے احترام میں کھڑے ہو گئے. اب اللہ کے رسول تو جانتے تھے کیوں کھڑے ہوئے، لیکن دنیا کو بتانا تھا، تاریخ میں کتابوں میں لکھوانا تھا، لوگوں کو سمجھانا تھا، علی کا مقام سمجھانا تھا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جبریل تو اتنا بڑا فرشتہ، سید الملائکہ، نوح پہ نازل ہونے والا، ابراہیم کے ساتھ گفتگو کرنے والا، موسیٰ پر وحی لانے والا، تو اتنا عظیم بزرگ فرشتہ سید الملائکہ، تو اس جوان کے لیے کھڑا ہو رہا ہے. اب رسول جانتے تھے کہ میرے بعد یہی کہہ کے علی کو ہٹائیں گے کہ علی جوان ہیں. توجہات کا طالب، رسول جانتے تھے میرے بعد یہی کہہ کے علی کو سائڈ پہ کریں گے کہ علی تو جوان ہیں، علی تو ابھی اتنے بزرگ نہیں، ابھی اتنے بوڑھے نہیں. جو صاحب بوڑھے تھے ان کے ابا نے کہا میں آپ سے زیادہ بوڑھا ہوں. توجہات کا طالب ہوں. اب میرے مولا رسول خدا نے کہا جبریل اس جوان کے لیے کھڑے ہو رہے ہو. تو حضرت جبریل نے کیا کہا؟ حضرت جبریل نے کہا یا رسول خدا یہ ہیں تو جوان لیکن انہو لہو علیہ حق التعلیم. یا رسول خدا یہ علی ہیں تو جوان لیکن فرشتوں کے سردار کے بھی سردار ہیں. یہ ہے تو جوان لیکن یا رسول خدا یہ میرے استاد ہیں، یہ میرے ٹیچر ہیں، انہوں نے مجھے پڑھایا. اب اللہ کے رسول تو جانتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے پوچھا کب پڑھایا، کیسے پڑھایا، لیکن ایک بہت بڑی پرابلم سولو ہو گئی. اب دیکھو کون میرے ساتھ چل رہا ہے. یہ یہاں پہ نعرہ لگنا چاہیے لیکن نعرہ صحیح وقت پہ لگے گا تو مزہ آئے گا. حضرت جبریل نے بڑا پیغام دے دیا. حضرت جبریل نے ایک بہت بڑا پیغام دے دیا. کیا پیغام دیا؟ حضرت جبریل نے سمجھا دیا کہ دیکھو خلیفہ بننے کے لیے معیار عمر نہیں ہوتی، علم ہوتا ہے. حضرت جبریل نے سمجھا دیا. حضرت جبریل مولا علی کے احترام میں کھڑے ہو کر سمجھا رہے ہیں کہ ہے علی جوان، مگر علی کیونکہ عالم ہیں، علی کیونکہ میرے استاد ہیں، تو خلافت کے لیے، خلیفہ بننے کے لیے، بلکہ آسان الفاظ کروں سردار بننے کے لیے معیار عمر نہیں، علم ہے. گویا حضرت جبریل سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اسے سردار نہیں کہہ سکتے. میں خلیفے کا لفظ نہیں کہہ رہا، آپ خود سمجھ جائیے. اسے سردار نہیں کہتے جو یہ کہتا نظر آئے کہ عرب کی عورتوں کو مجھ سے زیادہ علم ہے، بلکہ اسے سردار کہتے ہیں جو باب مدینۃ العلم ہے. اسے توجہ جملوں پہ غور کیجیے گا، ہر جملے میں ایک واقعہ چھپا ہوا ہے. اسے سردار نہیں کہتے جو یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ عرب کی عورتوں کو مجھ سے زیادہ علم ہے، بلکہ اسے سردار کہتے ہیں جو باب مدینۃ العلم ہے. اسے سردار نہیں کہتے جو اپنی بیٹی سے مسئلے پوچھتا نظر آئے، بلکہ اسے سردار کہتے ہیں جو سلونی کہتا نظر آئے. بلکہ اب آخری جملہ آپ کو ہدیہ کروں، اسے سردار، توجہ ہاتھ کا طالب ہو، اسے ضائع ہونے نہ دیجیے گا، اسے سردار نہیں کہتے جو لولا کہتا نظر آئے، بلکہ اسے سردار کہتے ہیں جسے ہر مومن مولا کہتا نظر آئے. سردار بننے کا معیار حضرت جبریل بتا رہے ہیں کہ اسے سردار نہیں کہتے جو لولا کہتا نظر
آئے، بلکہ اسے سردار کہتے ہیں جسے ہر مومن مولا 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 کہتا نظر آئے، اسے سردار کہتے ہیں۔ تو حضرت جبریل احترام، اب ہم گفتگو کو آگے لے جانا چاہ رہے ہیں۔ یہ جو اعتراض کیا نا کہ بھائی جبریل کو اللہ نے وسیلہ بنایا، ٹھیک ہے ان کو مان لیا، لیکن علی کو جو تم وسیلہ بناتے ہو اس پر کیا دلیل؟ ہم یہی کہتے ہیں جس جبریل کو اللہ نے اپنے اور مریم کے درمیان وسیلہ بنایا، وہی جبریل جب مشکل میں گرفتار ہوئے اس کی مشکل کشائی کے لیے علی کو بھیج دیا، اس کی مدد کے لیے علی کو بھیج دیا۔ اب حضرت جبریل کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول نے کہا اس جوان کے لیے کیوں کھڑے ہو رہے ہو؟ تو حضرت جبریل نے کہا انہ لہ علی حق التعلیم، یا رسول خدا ہے تو جوان لیکن مجھ فرشتوں کے سردار کے بھی سردار ہیں، میرے ٹیچر ہیں، میرے استاد ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کب، کہاں، کیسے؟ کہا کہ لما خلقنی ربی، جب میرے رب نے مجھے خلق کیا تھا، میرے خالق نے، میرے مالک نے مجھے بنایا تھا، فسألنی، تو مجھ سے پوچھا من انت، تو کون ہے؟ من انا، میں کون ہوں؟ تو میں تازہ بنا تھا، میں نے کہا میں، تو انا انچا۔ اب مجھے کیا پتا کہ اللہ سے کیسے بات کی جاتی ہے بھائی، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں دعائے کمیل پڑھو تو پتا چلے اللہ سے کیسے بات کی جاتی ہے۔ مولا علی سکھا رہے ہیں، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں دعائے عرفہ پڑھو تو پتا چلے اللہ سے کیسے بات کی جاتی ہے۔ اب یہاں حضرت جبریل سے اللہ نے پھر پوچھا جبریل ذرا بتا تو کون ہے، میں کون ہوں؟ تو کون ہے، میں کون ہوں؟ میرا نام کیا ہے، تیرا نام کیا ہے؟ اب جبریل تازہ بنا تھا، جبریل کو پتا نہیں تھا کہ اللہ سے بات کروں تو کیسے بات کروں۔ تو حضرت جبریل جب پریشانی کے عالم میں تھے تو حضرت جبریل کہتے رسول خدا کو فحضر حادث شاب من عالم الانوار، یا رسول خدا یہی جسے آپ جوان کہہ رہے ہیں نا، جب میں تازہ خلق ہوا تھا، جب مجھ سے اللہ نے پوچھا تھا میں کون ہوں، تو کون ہے، جب میرے پاس جواب دینے کے لیے نہیں تھا تو یہی جوان عالم نور سے مدد کو آ گیا تھا، یہی جوان عالم نور سے میری مشکل کشائی کو آ گیا تھا، یہی جوان عالم نور سے مجھے جواب سکھانے آیا تھا۔ اور اس جوان نے کہا کہ اللہ سے ایسے بات نہیں کرتے، بلکہ کہو انت رب جلیل انا عبد ذلیل، تو رب جلیل ہے میں عبد ذلیل ہوں، انت رب جلیل واسمک الجلیل انا عبد ذلیل واسمی جبرائیل، تو رب جلیل ہے، تیرا نام جلیل ہے، میں عبد ذلیل ہوں، میرا نام جبرائیل ہے۔ برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے بھی ہماری ویڈیوز آپ کو برابر ملتی رہیں۔